میں جب 2013 میں اس پارلیمنٹ کا رکن بنا تو یہی حکومت میں تھے اور اپریشیٹ کر رہے تھے. میں ان کو بڑا اچھا پارلیمنٹیرین لگ رہا تھا. 3 سال تک تعریفیں ہو رہی تھی اسپیکر صاحب. لیکن 2016 میں پہلی دفعہ اس ایوان کے اندر میری ذات کو نشانہ بنایا گیا اسپیکر صاحب, میری فیملی کو. اور میں آج ریپیٹ کرتا ہوں اور آج سے اسپیکر صاحب میں ریکویسٹ کروں گا کہ پچھلے 7 سالوں میں میری جتنی تقریریں ہیں سخت ہو سکتی ہے, تنقید ہو سکتی ہے, لیکن اس میں اپوزیشن کو جو سب سے سخت ترین تقریر لگ رہی ہے اسپیکر صاحب, آپ کو بتا دے اور چن چن کے اس میں سے الفاظ نکالے, آپ کو اس میں ایک لفظ نہیں ملے گا کہ کسی کی ذات کو میں نے نشانہ بنایا ہو. اسپیکر صاحب, آپ بھی اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے اور آپ ہمارے ساتھ اپوزیشن میں تھے ان دنوں میں. اسپیکر صاحب, 2016 میں نے یہاں پہ ایک تقریر کی اور میں نے لاہور اور پنجاب کے اندر پختونوں کے حوالے سے ایک ایشو کو اٹھایا. میں نے ان کے شناختی کارڈ کے مسئلے کو اٹھایا جو وہاں پہ ان کو گھروں سے اٹھایا گیا تھا, اس ایشو کو اٹھایا. اسپیکر صاحب, ہونا کیا چاہیے تھا؟ میں نے تو اپنے ملک کے لیے بات کی تھی. میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ ان کی محرومیوں کا ازالہ کرے. میں تو چاہ رہا تھا کہ اگر ان کا کوئی ایشو ہے تو ان کے اوپر اس قسم کی کارروائیوں کی بجائے آپ ان کے مسائل کا حل تلاش کرے. اسپیکر صاحب, جواب میں یہاں پہ کھڑے ہو کے میری فیملی کو جو کہ یہاں پہ نہیں دور اپنے گاؤں میں رہتے ہیں ان کو نشانہ بنایا اور غلیظ ترین قسم کی گالیاں دی گئی. اسپیکر صاحب, یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوئی اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کا, سول سوسائٹی کا, اپنے اس پارلیمنٹ کے اندر اس وقت جو ہمارے ساتھ اپوزیشن میں تھے, چاہے حکومت کے اندر لوگ تھے, انہوں نے نہ صرف اس کی مذمت کی اسپیکر صاحب, بلکہ انہوں نے شدید ترین الفاظ میں اس کی مخالفت بھی کی. اسپیکر صاحب, پھر کیا ہوتا ہے, 2018 کے الیکشن سے 3 مہینے پہلے ایک اور کمپین شروع کی جاتی ہے اور پورے زور دار قسم کے ذاتی حملے ہوتے ہیں اسپیکر صاحب. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء. اسپیکر صاحب, میں پہلے الیکشن سے زیادہ ووٹ لے کر یہاں پہ آ گیا اور اس کا بھی ان کو کچھ نہیں ملا. اب میں آتا ہوں اس پارلیمنٹ کے اندر اور 4 موقعوں پہ جو انہوں نے ذاتی حملے کیے میں اس کے حوالے دیتا ہوں اسپیکر صاحب, اور آخر میں ایک کمٹمنٹ کا اظہار کروں گا. 2018 میں اللہ کے فضل و کرم اور اپنی قوم کی دعاؤں, ان کی محبت کی وجہ سے پھر ایک دفعہ ون سائیڈڈ وکٹری لے کے یہاں پہ پہنچا. اسپیکر صاحب, 2018 کے الیکشن کے بعد میری یہاں پہ پہلی تقریر تھی. میں نے جب یہاں پہ تقریر کی تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین زرداری صاحب اٹھے اور انہوں نے ینگ ڈائنامک لیڈر پتہ نہیں کیا کچھ مجھے کہا میری تقریر سن کے. بڑی تعریفیں کی تھی ان کو. میں ریکارڈ کا حصہ ہے, اس ہاؤس کے ریکارڈ کا حصہ ہے یہ, کیونکہ ان کو پچھلی دفعہ پارلیمنٹ میں انہوں نے نہیں دیکھا تھا. انہوں نے باتیں سنی, سچائی لگی, تعریف کی. اس کے بعد بجٹ سیشن شروع ہوا اسپیکر صاحب, اور میں نے ان کی تقریر کا جواب اسی دلائل سے دیا. اسپیکر صاحب, ان کی طرف سے کمپین کا آغاز کب ہوتا ہے, میں اس کے 4 حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پچھلے بجٹ کا اجلاس تھا اسپیکر صاحب, ان کے شریک چیئرمین تقریر کرنا چاہ رہے تھے, میں بھی تقریر کرنا چاہ رہا تھا. 2 ہفتے گزر گئے. میرے پاس شازیہ مری, میں نام لوں گا آج, شازیہ مری آئی اپنے چیئرمین کا پیغام لے کے اسپیکر صاحب, اور مجھ سے کہنے لگی کہ مراد بھائی آپ تقریر کیوں نہیں کرتے. بھائی کہا, اتنا برا بھائی میں نہیں ہو سکتا جو ان کی کمپین چل رہی ہے. مجھے مراد بھائی کہا اور مجھے کہا کہ مراد بھائی آپ تقریر کر لیں. میں نے کہا کہ میری پارٹی یا جس طرح کے انہوں نے چیف ویپ اپنے نام دیے ہیں اس کے مطابق میری باری آئی گی اور میں تقریر کر لوں گا. کہتے کہ ہمارے چیئرمین صاحب روز آتے ہیں, آپ جب تک تقریر نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے, آپ پہلے تقریر کر لیں. میں نے کہا کہ میں بھی نہیں کروں گا. یہ پچھلے بجٹ کی
میں آج چاروں حوالے لے کے آیا ہوں اسپیکر صاحب. میں کوئی غلط بات نہیں کروں گا. مراد صاحب آپ جاری رکھیں. میں نہیں سر, جی بالکل ٹھیک ہے بھائی صاحب, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. مراد آپ جاری رکھیں لیکن تھوڑا سا جلدی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک. اسپیکر صاحب, میرے پاس شازیہ مری صاحبہ آئی اور انہوں نے یہ گفتگو یہاں پہ کھڑے ہو کے, اور میرے اس وقت 4 پارلیمنٹیرین عمران خٹک اور 3 اور پارلیمنٹیرین بھی موجود تھے. میں نے کہا کہ میں اپنی باری پہ تقریر کروں گا. پھر مجھے کہا کہ چلو ہمارے چیئرمین صاحب تقریر کریں گے لیکن آپ تھوڑا سا گزارا کر لیجئے گا. میں نے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں میں کسی کی ذات کو نشانہ نہیں بناتا. حالانکہ اگر میرے پاس, میں جب یہاں پہ تقریر کرتا ہوں تو آپ ہی کے پارٹی کے لوگ جو چیزیں لے کے آتے ہیں وہ بھی میں اسپیکر صاحب کے حوالے کروں گا, آپ ہی کے پارٹی کے لوگ. تو اسپیکر صاحب, میں نے کہا کہ میں ذاتیات کے اوپر بات نہیں کروں گا. اور کہتے کہ گزارا کیجئے گا. مراد بھائی ہم اکٹھے رہے تھے اپوزیشن میں. میں نے کہا کہ جی آپ نے مجھے بھائی کا, میں آپ کو بہن سمجھتا ہوں اور میں اپنی زبان کا لاج رکھوں گا, میں دلیل سے بات کروں گا کیونکہ میں نے اپنی پارٹی کی اور حکومت کی ترجمانی کرنی ہے, میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اسپیکر صاحب, انہوں نے بات کی, میں نے یہاں پہ گفتگو کی, اس کے بعد سے ان کا پورا سوشل میڈیا سے انہوں نے ایکٹیویٹ کر لیا. اور یہاں پہ میں یہ بھی بتاؤں اسپیکر صاحب, یہ ٹرینڈ بنانا میں اس طرح بنا سکتا ہوں اسپیکر صاحب. میں پاکستان تحریک انصاف یوتھ کی پارٹی ہے, میں اس کا یہاں پہ MNAs بیٹھے ہیں اسپیکر صاحب, جو میں نے خود ISF کہ جو کہ میری قیادت میں, میری تربیت میں بیٹھ کے یہاں پہ MNAs تک پہنچے ہیں. اگر میں کمپین کرنا شروع کروں اسپیکر صاحب, میں ایک لمحے میں ان کا ٹائم لگے گا, پیڈ کمپین ہوگی, اتنی ورکرز ہے کہ کر سکتا ہوں, میں نہیں کرتا. اسپیکر صاحب, وہ تقریر ہو گئی, کمپین شروع ہو گئی, ان کے پارلیمنٹیرین کی طرف سے گالیاں دی گئی اسپیکر صاحب. اور میں نے اس تقریر میں کیا کہا تھا میں آج وہ بھی بتا دوں. میں کنڈلیزا رائس کی کتاب لے کے آیا تھا, میں اوباماز وار کی کتاب لے کے آیا تھا. یہاں پہ کراچی کے کہ میں نے کھڑا ہوا اور یہاں پہ کچھ لہرانے لگا اور ذاتی حملے کی اسپیکر صاحب, لیکن شام کو میرے گھر میں فروٹ کے کریٹ بھیجے, شام کو میرے گھر میں فروٹ کے کریٹ بھیجے, میں نے شکریہ کے ساتھ اس کو واپس کر دیا. یہاں پہ گالیاں دی اسپیکر صاحب, اور شام کو میرے گھر میں بہت سارے فروٹس بیچتے ہیں, میں نے شکریہ کے ساتھ بھیجا اور میں نے ان کو پیغام دیا اسپیکر صاحب. میں نے پیغام کیا دیا اسپیکر صاحب, میں نے کہا کہ بھائی مجھ سے منافقت نہیں ہوتی, میں جس طرح ہوں آپ کے سامنے اسی طرح کا میں آپ سے اس دروازے کے بعد پیچھے آپ جائیں گے, میں اسی قسم کا تعلق رکھوں گا. اسپیکر صاحب, یہ ہو گیا ایک حوالہ. میں نے دوسری یہاں پہ بات کی کہ مجھ سے 7 ان کے لوگوں نے NRO مانگا ہے اور ایک اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. جب یہ بات میں نے کی تو دوسری جماعت کی طرف سے انتہائی غلیظ قسم کی کمپین کا آغاز ہوا اسپیکر صاحب. تو میں آج آپ کو بتا رہتا ہوں, جس دن میں نے یہ بات کی, انہی کے پارٹی کی ترجمان خاتون میرے پاس آتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ آپ اس بندے کا نام لے رہے تھے. میں نے کہا کہ میں نے تو پردہ رکھا ہے, اگر کسی کا احتساب ہو رہا ہے, کسی کی انکوائری ہوئی ہے, اس سے ریکوری ہونی ہے, وہ تو وہاں پہ آفیشیل کام ہے, وہ ہوتا رہے گا. میں نے تو صرف اشارہ دے دیا کہ اگر آپ میرے گھر جاتے ہیں, گھر تک نہ جائے, مجھ سے بات کریں. تو اسپیکر صاحب, ان کے پارٹی کے ترجمان باہر جا کے یہاں پہ میرے بارے میں پریس کانفرنس کرتی ہے اور میرے اس 7 بندوں نے NRO مانگا کو ایک اور رنگ دیتی ہے. لیکن میرے پاس خود یہاں پہ آ کے, میں فلور آف دی ہاؤس اوپر اللہ کے نام, میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس آ کے خود اس بندے کا نام لیا, میں نام لے کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ڈاکٹر عباد یہاں پہ تھے ان کے, میں نے کل اس نے بھی تقریر کی ہے پرسوں. اسپیکر صاحب, 10 کروڑ کی میں ریکوری کر چکا ہوں, 66 کروڑ ریکوری کے اوپر انہوں نے اسٹے آرڈر لیا ہے. اسپیکر صاحب, میں نے نام نہیں لیا, میں اپنا کام وہاں پہ کرتا ہوں, میں اس کا نام بھی نہیں لیتا, پردہ رکھ رہا ہوں. لیکن آپ کے پارٹی کی ترجمان میرے پاس آ کے کہتی ہے کہ یہ بندہ تھا, اور باہر جا کے پریس کانفرنس کرتی ہے مراد بہت برا ہے, جھوٹ بولتا ہے. اسپیکر صاحب, پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آتے ہیں, منتیں کرتے ہیں کہ ریکوری کسی انداز سے نہیں ہوئی, نہ ہو. اگر آپ اچھے تھے اور آپ ٹھیک ہو, آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی,
میں نے جو آڈٹ کیا ہے وہ غلط ہے، تو آپ مجھ سے منتیں کرنے کیوں آ جاتے ہیں؟ اور منتوں سے تو میں نے کسی کی بات ماننی نہیں، میں نے اپنا کام کرنا ہے۔ میں اپنے اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جتنا میرے رگوں میں خون کا آخری قطرہ بھی ہوگا اسپیکر صاحب، میں محروم طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے ان کے لیے محنت کرنی اور حق کا ساتھ دینا ہے۔ اسپیکر صاحب تیسری چیز، یہاں پہ پرسوں جب میں اٹھا بات کرنے کے لیے، یہیں سے مجھے گالیاں دی گئی اور سامنے ان کے ایک سینئر رہنما بیٹھے تھے۔ میں نے اسپیکر صاحب ان کو کہا کہ آپ ہی ان کو سمجھا دیں کہ کم از کم غلیظ گالیاں تو نہ دیں۔ تو مجھے کیا کہتے ہیں اسپیکر صاحب؟ کیونکہ وہی سینئر رہنما پیچھے بیٹھے ہوئے بندے کے بارے میں کرپشن کے کیسز اور فائلیں میرے پاس لے کے آیا تھا، اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ تو ان کے اوپر کیسز نہیں بناتے، تو کرنے دو گالیاں۔ جی مراد تھینک یو۔ اسپیکر صاحب یہ دلیل ہے اسپیکر صاحب، آپ فائلیں پکڑاتے ہو۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ گالیوں اگر میں نے کہا ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹ ہے، اس کے اوپر کون سی گالی بنتی ہے؟ میں نے اگر کہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے اکنامک انڈیکیٹرز اٹھائے، میں نے اس کا جواب دیا، کون سا آپ کسی کو گالیاں دیتے ہیں اسپیکر صاحب؟ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تھینک یو۔ ابھی اسپیکر صاحب ابھی کیا ہو رہا ہے؟ اسپیکر صاحب ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی یہ ہو رہا ہے اسپیکر صاحب کہ پارلیمنٹ کے اندر 21 تقریریں ہوئی ذات کے حوالے سے، پہلے بھی کی ہے، ابھی بھی ہوئی، کوئی ایشو نہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے لوگوں کی طرف سے کمپین چل رہی ہے، کیا ان کا ڈیٹا نہیں ہوتا؟ ان کا کس سے تعلق ہے، کہاں سے تعلق ہے، اس کی ڈیٹیلز نہیں ہوتے؟ سب موجود ہے اسپیکر صاحب۔ میں فریڈم آف سپیچ کے اوپر یقین رکھتا ہوں، ان ورکرز کا کوئی قصور نہیں ہے اسپیکر صاحب۔ ان ورکرز کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو جو قیادت کہتی ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ لیکن اسپیکر صاحب اب 2 دن سے انہوں نے میرے جو مخالفین تھے، اور میں نے اسپیکر صاحب کو 3 میسیجز دیے ہیں، میرے مخالفین کینڈیڈیٹ کو ان کی پارٹی کی قیادت نے ایک بندے کو فون کیا، اور انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مراد سعید کا پوچھ رہے ہیں، ان کے والد صاحب باہر سعودی عرب میں مزدوری کرتے تھے، آج بھی اسی گھر میں رہ رہا ہے جس گھر میں وہ 7 سال پہلے رہتا تھا۔ آپ مراد سعید کی بات کرتے ہیں، وہ میرا مخالف ضرور ہے، میں نے بھی الیکشن لڑا اس کے، اور میں نے اسپیکر صاحب، میں پھر ریکارڈ کے لیے کہوں، اسپیکر صاحب کو میں نے یہ میسیجز بھیج دیے ہیں کل رات۔ لیکن اسپیکر صاحب وہاں پہ جا کے سازش ہے، وہاں پہ جا کے یہ جو چالیں جو بن رہے ہیں اسپیکر صاحب، ایک چیز کا پتہ ہے۔ لیکن میں یہاں پہ بات کیا کرنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب، یہ بات کرنے کا مقصد ایک ہے، اگر تسلی سے سن لیتے تو ہو سکتا ہے میں مزید آرام سے بات کر لیتا۔